بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے پورب میں ایک قبیلہ آباد تھا جو بنی سلیم کے نام سے مشہور تھا۔ جماعت قریش نے بھی اس قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے علاوہ دو اور قبیلے جن کا نام کنعان اور ثاقف تھا قریش کے اتحادی بن گئے، اور یوں مدینہ سیاسی نقطہ نظر سے اسلام دشمن طاقت کے نرغے میں آ گیا، اور بہت جلدی یہ سیاسی محاصرہ ایک مکمل اقتصادی آرتھک ناکہ بندی کے روپ میں بدل گیا، کیونکہ مدینہ کے تجارتی قافلے نہ تو اتر کی طرف جا سکتے تھے اور نہ پورب کی طرف، اور نہ ہی دکن کا رخ اختیار کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتر میں بنی فزارہ اور غطفان کی بدوی قبیلے ان کا راستہ روک لیتے، اور دکن میں خود قریش اور ان کے اتحادی قبیلے کنعان اور ثاقف مسلمانوں کی راہ میں حائل ہو جاتے، اور پورب میں بنو سلیم نامی قبیلہ مدینہ کے کاروانوں کی ناکہ بندی کر دیتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس نے محاصرے کو مکمل کیا بلکہ رہی صحیح کسر کو پورا کر دیا، وہ یہ تھی کہ شام کی سرحد کے نزدیک، البتہ عرب جزیرے کی سرزمین میں ہی، ایک ایسا شہر تھا جو شام اور بین الحرین کو جانے والے تمام تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا، یعنی مذکورہ ملکوں کو جانے والے عرب جزیرے کے سارے قافلے اسی شہر سے گزرنے پر مجبور تھے، اور اس شہر کا نام دومت الجندل تھا۔ مذکورہ شہر کے حکمراں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ آج کے بعد ان کے قافلوں کو دومت الجندل سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے، چونکہ شام اور بین النہرین کی طرف جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا جو مشرکوں اور یہودیوں کی سازشوں سے بالکل بند ہو گیا۔ اس صورتحال میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عام مسلمانوں کو بہت متاثر کیا، گو کہ مدینہ میں بارشیں ہونے کی وجہ سے شجرکاری اور کھیتی باڑی کثرت سے ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود مدینہ کے شہری اپنا تمام ضرورت زندگی مقامی وسائل سے پورا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجبور تھے کہ تجارت کے ذریعے شام اور بین الحرین کی ضرورت کا سامان درآمد کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ مدینہ کی اقتصادی ناکہ بندی پر بہت متفکر تھے، لیکن چونکہ اللہ پر توکل رکھتے تھے، لہٰذا آپ کو یہ امید تھی کہ حالات میں بہتری ہو جائے گی اور مسلمان اس کڑی آزمائش سے بھی سرخ رو ہوں گے۔ اور توکل کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے تھے اور اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں تھے، بلکہ آسمان کی طرف منہ کھولے یہ انتظار کرتے رہتے کہ شاید کوئی لقمہ یا کوئی نوالا خود بخود ان کے منہ میں آ گرے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جو مسلمان اللہ پر توکل رکھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور کبھی بھی مسلسل جد و جہد کو نہیں چھوڑتے۔ البتہ جد و جہد کے دوران یہ لوگ اللہ پر بھی توکل رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک با ایمان مسلمان دشوار ترین حالات میں بھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی مدد کا طلبگار رہتا ہے تاکہ مشکلات پر قابو پا سکے۔